معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبد المجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ بھگت سنگھ اور خونی دائرہ۔ لاہور کے بارے میں ایک کہانی مجھے عزیز الجان ہے، اور وہ ہے بھگت سنگھ کی کہانی، جو لاہور اور اس کے بر صغیر کا عظیم حریت پسند تھا۔ فرقہ وارانہ نفرت کی کتنی بھی بڑی مقدار اس شخص کی یاد دماغ سے محو نہیں کر سکتی، جو لاہور کی گلیوں میں فخر سے سر بلند کر کے چلتا تھا، اور جسے سینٹرل جیل میں، جو اب ڈھہ چکی ہے، پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہم نے بھگت سنگھ کے بارے میں ایک عجیب کہانی سنی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی آتما یعنی روح شاہ جمال علاقے کے گرد اور بابا شاہ جمال کے مزار کے قریب چکر لگاتی رہتی تھی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے بزرگ صوفی کے پرتو کو بھگت سنگھ سے باتیں کرتے اور وعدہ کرتے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ جو سخت ناانصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں گے۔ میں نے یہ کہانی اپنے باورچی سے سنی تھی، جو اکثر شاہ جمال کے مزار کی زیارت کو جایا کرتا تھا۔ میرے والد خود ایک اعلیٰ پیمانے کے کہانی کار تھے۔ انہوں نے کبھی اسے سچ تسلیم نہیں کیا، اگرچہ میں نے انہیں کافی تنگ کیے رکھا۔ انہوں نے شک کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا، ہو سکتا ہے یہ سچ ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، تمہیں انتظار کرنا ہوگا، اور ایک روز سچ سامنے آ جائے گا۔ اور سچ ایک روز آشکار ہو ہی گیا۔ کم لوگوں کے علم میں ہے کہ شادمان اور شاہ جمال کا علاقہ کبھی لینا سنگھ دی چھاونی یعنی لینا سنگھ کی چھاونی کہلاتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں لاہور کے سہ فریقی سردار حکمرانوں میں سے ایک سردار لینا سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے برسرِ اقتدار آنے سے قبل حکومت کرتا تھا، اور انگریزوں کی توسیع پسندی کو دریائے ستلج تک محدود رکھنے کی خاطر اپنی سلطنت پنجاب کو استوار کر رہا تھا۔ اس چھاونی کے عین وسط میں ایک بڑا وسیع و عریض گھر تھا، تقریباً عین اس جگہ جہاں آج کل جیل روڈ سے آتے ہوئے دوسرا گول چکر واقع ہے۔ یہ چوراہا بابا شاہ جمال کے مزار سے نزدیک ترین ہے۔ صوفی بزرگ اس مقام سے صرف 200 گز دور محو خرام ہے، اسی بنا پر اس علاقے کا یہی نام بھی ہے۔ عوامی روایت کے مطابق قصور کے خان صاحبان نے، جو لاہور دربار کا تخت الٹنے کی سازش میں انگریزوں کے ہم شریک تھے، ایک ایلچی بھیجا تاکہ وہ ایک سکھ سردار سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے قتل کی سازش کے بارے میں بات چیت کرے۔ بحث و تمہیز کے دوران کچھ گڑبڑ ہو گئی اور ایلچی کا سر قلم کر کے قصور بھیج دیا گیا۔ قصور کے غدار پٹھان حکمران غداروں سے ہی پٹ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب بصیرت نے اس وقت پیش گوئی کی تھی کہ ایلچی کی روح اسی جگہ پر انتقام لے گی، اور یہ کہ انتقام کا دائرہ ایک ہلاکت سے مکمل نہیں ہوگا۔ جھرجھری پیدا کرنے والی بات ہے نا، لیکن پھر بعد میں پیش آنے والے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پیش گوئی سچ تھی، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ غداری کا دائرہ اب بھی رواں ہے۔ سکھ حکمران انگریزوں سے شکست کھا گئے، اور قصور کے حکمران اس سارے عرصے میں غداری کا کردار ادا کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے سامنے ملا حضرات کی مدد سے بزرگ صوفی بلے شاہ کو تنگ کیا، اور انہیں اپنے تعصب کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ لینا سنگھ کا گھر اور اس کی چھاونی مسمار کر دی گئی، اور اس کی جگہ پنجاب کی سب سے بڑی جیل تعمیر کر دی گئی، جہاں لمبی مدت کے قیدیوں اور موت کے سزا یافتہ قیدی رکھے جاتے تھے۔ اس جگہ جہاں لینا سنگھ کا گھر تھا، وہاں پھانسی گھاٹ بنا دیا گیا، اور یہاں کئی حریت پسندوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ موت کی جگہ اپنا مقصد مسلسل پورا کرتی رہی۔ 1928 میں جب انگریزی اقتدار سے ہمارے وطن کو آزاد کرانے کی کوشش
زور پکڑ رہی تھی تو لاہور میں جلوس کے دوران عجائب گھر کے عین سامنے ایک مشہور و معروف حریت پسند لالا لاجپت رائے کو پولیس لاٹھی چارج کے دوران سر پر لاٹھی پڑی، جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پورے ہندوستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور ایک 21 سالہ نوجوان انقلابی نے، جس کا نام بھگت سنگھ تھا، انتقام لینے کا ذمہ اٹھا لیا۔ 17 نومبر 1928 کو اس نے گورنمنٹ کالج لاہور کے نیو ہاسٹل کی پہلی منزل کی کھڑکی میں پوزیشن لے لی اور وہیں سے اس نے ایک پولیس افسر کو مسٹر اسکاٹ سمجھ کر اس پر فائر کھول دیا۔ مسٹر اسکاٹ کے بجائے اے ایس پی لاہور مسٹر سینڈرز کی ہلاکت ہو گئی۔ بھگت سنگھ فرار ہو کر کلکتہ چلا گیا اور پھر آگرہ لوٹ آیا، جہاں اس نے مبینہ طور پر بم بنانے کا کارخانہ کھول لیا۔ اسے قانون ساز اسمبلی پر، جو ڈراؤنے تجارتی اختلافات کا قانون پاس کرنے والی تھی، بم پھینکتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ ایک تحریر میں رقم ہے کہ اس نے چیخ چیخ کر یہ کہتے ہوئے سپردگی دے دی کہ انگریز اسے کبھی ہلاک نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اسے تاریخ کو تفویض کر دیا گیا تھا، اور یہ کہ اگر اسے ہلاک کیا گیا تو اس کا بہنے والا خون سرخ تر ہوگا۔ بھگت سنگھ پر مقدمہ چلا اور اسے 7 اکتوبر 1930 کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ انگریز اس جواں سال شخص سے اس قدر خائف تھے کہ پورے ہندوستان میں کوئی میجسٹریٹ اس کی موت کے پروانے پر دستخط کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخرکار انہوں نے قصور کا رخ کیا، جہاں انگریزوں کے ایک وفادار میجسٹریٹ نے، جس کا نام نواب محمد احمد خان تھا، جو بعد ازاں قصوری کہلایا، ضروری کاغذات پر دستخط کر دیے اور پھانسی پر عمل درآمد کی نگرانی کی۔ نہ ڈر اور برِ صغیر کی آزادی کے نعرے لگاتا ہوا راوین بھگت سنگھ، ایک تحریر میں اسے نیشنل کالج کا طالب علم لکھا گیا ہے، کو 23 مارچ 1931 کو لاہور سینٹرل جیل کے اس مقام پر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا جہاں کبھی لینا سنگھ کی رہائش گاہ تھی، اور جہاں پنجاب سے غداری کا مرتکب نواب محمد احمد خان قصوری کا ایک رشتہ دار ہلاک ہوا تھا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس روز سوگ میں پورے ملک میں ایک بھی چولہا نہ جلا تھا۔ اب اس خونی کہانی میں ایک عجیب موڑ آتا ہے۔ 1975 میں اب ایک معروف قاتلانہ حملے کی کوشش اس نواب محمد احمد خان قصوری کے بیٹے پر کی جاتی ہے۔ وہی قدیم میجسٹریٹ جس نے بھگت سنگھ کو پھانسی دینے کا حکم جاری کیا تھا، خود عین اسی مقام پر بندوق کی گولی سے ہلاک ہو گیا، جہاں لینا سنگھ کے آدمیوں نے قصور کے ایک غدار کا سر قلم کیا تھا، اور جہاں بھگت سنگھ کو اسی میجسٹریٹ نے پھانسی لگوائی تھی۔ اس مشہور قتل کی وجہ سے مشہور پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تاکہ خون بہنے کا دائرہ رواں رہے۔ یہ کہاں رکے گا ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کوئی صاحب بصیرت آئے اور ہمیں بتا پائے۔ سب ہیڈنگ: گیونچی سے موصولہ خط۔ اندرون شہر لاہور میں قدیم ترین عبادت گاہ جین مندر کی تحقیق کے سلسلے میں، جو بالآخر میں نے بازار حکیمہ سے شروع ہونے والے تحصیل بازار کے آخری سرے پر تلاش کر لیا، بھاٹی اور لوہاری دروازوں کی حدود کے شمالی کنارے پر میں اللہ بخش سے ملا۔ 95 برس کی عمر میں وہ بظاہر خوش باش شخص تھا۔ وہ اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ہمراہ رہتا ہے اور علاقے میں ہر شخص اس کی عزت کرتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق اس کا تعلق پہلی بڑی جنگ کے زمانے سے ہے، جب اسے یقین دلایا گیا کہ اسے مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس نے اپنے باپ کی جانب سے موصول شدہ براؤن رنگت کا ایک پوسٹ کارڈ دکھایا۔ اس کا باپ جو کبھی واپس نہیں آیا، اسے یہ آخری خط گیونچی کے مقام سے موصول ہوا تھا۔ اس پر دسمبر 1914 کی تاریخ ثبت تھی اور یہ انگریزی زبان میں تھا۔ اس کا باپ اس زبان سے نابلد تھا۔ لکھنے والا
لاہور ڈویژن کا سپاہی امیر بخش تھا، جو فرانس کے پاوکیلے میں گیونچی کے مقام پر تعینات تھا۔ بہت مختصر سا پوسٹ کارڈ اس کی صحت کے بارے میں بتاتا ہے، جو ٹھیک ٹھاک تھی، اور یہ کہ ہم جلد ہی محاذ جنگ پر جانے والے ہیں۔ برائے مہربانی میرے لیے دعا کریں۔ اندرون شہر ایک دل فریب جگہ ہے، کیونکہ ان دیواروں کے اندر لوگ ان یادوں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں جو جدید لاہور کی حقیقت سے نوری میل دور ہے۔ ہمارے لیے گیونچی ایک مشہور پرفیوم ہے، اور اللہ بخش کے لیے یہ ایک قیمتی یاد ہے۔ فرانس میں کیلے کے نزدیک ایک قدیم میدان جنگ سے اس کے باپ کے آخری الفاظ، جب تک اللہ بخش کی ماں زندہ رہی اسے 11 روپے کی قلیل پینشن ملتی رہی۔ وہ برصغیر کی تقسیم کے ہنگاموں میں تحصیل بازار میں اس وقت انتقال کر گئی تھی جب سکھوں کے مٹر گشت کرتے ہوئے ایک جتھے نے اسے بڑی سفاکی سے ذبح کر دیا تھا۔ بدلے میں مسلمان قصابوں کے ایک گروہ نے اگلے ہی روز اسی بازار میں 2 سکھ عورتوں کو ذبح کر ڈالا۔ چنانچہ اللہ بخش کے ماں باپ دونوں قطعی مختلف حالات میں اور مختلف مقامات پر متشدد موت کا شکار ہوئے۔ عجیب سا لگتا ہے۔ گیونچی سے موصول ہوئے اس خط نے مجھے مسحور کر دیا، اور میں اس تحقیق میں مشغول ہو گیا کہ لاہوری کیسے فرانس میں اتنی دور جا کر جنگیں لڑتے رہے۔ اس گاؤں کے متعلق ویب سائٹ کا کہنا ہے، جنگ عظیم اول کے بالکل اوائل میں 18 دسمبر 1914 کے روز فرانس کے پاوکیلے نے اساطیری اہمیت کے حامل گیونچی گاؤں پر قبضے کے لیے لاہور ڈویژن اور جرمنی کی فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ 5 روز دست بدست جنگ میں 4000 سے زائد ہٹیلے لاہوری شہید ہو گئے۔ جرمنی کی افواج کی بھی 2000 نفوس سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ 18 سے 22 دسمبر 1914 تک لڑی جانے والی جنگ گیونچی میں ایک اساسی پیش قدمی تھی۔ انگریزی فوج کو فرانس کے پاوکیلے میں، جو انگریزوں کے زیر تسلط تھا، گیونچی گاؤں کے ارد گرد خندقوں میں مورچہ بند مضبوطی سے قدم جمائے جرمنی کی فوج اور جوابی حملے میں کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آراس کے مقام پر فرانسیسی سخت دباؤ میں تھے، اسی لیے حکم جاری کیا گیا کہ انگریزی فوج انہیں اس دباؤ سے نجات دلانے کی خاطر گیونچی کے ارد گرد موجود جرمن فوجوں پر حملہ کر دے، تاکہ آراس کی جانب کم از کم وہاں سے جرمن فوج کمک بھیجنے سے باز رہے۔ اس کام کے لیے لاہور ڈویژن کا انتخاب کیا گیا اور انہیں جنگ میں جھونک دیا گیا۔ سلطنت برطانیہ کی توپوں کا بہترین ایندھن 19 دسمبر کو لاہور ڈویژن کی پنجابی سپاہ نے حملہ کر دیا اور جرمن خندقوں کی 2 قطاروں پر کامیابی سے قبضہ جما لیا۔ 19 دسمبر کو لاہور ڈویژن کی پنجابی سپاہ نے حملہ کر دیا اور جرمن خندقوں کی 2 قطاروں پر کامیابی سے قبضہ جما لیا۔ بہر صورت ان کی یہ فتح عارضی ثابت ہوئی۔ فوری اور جارحانہ جوابی حملے میں پنجابی سپاہ کو ایک بار پھر پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اگلے روز گیونچی کے گرد و نواح کی جرمن افواج نے، جنہیں کمک پہنچ چکی تھی، ایک بھاری حملے میں برطانوی فوج کو اچانک آ لیا۔ جرمن فوج نے پوری طاقت ان خندقوں پر مرکوز رکھی جس پر لاہور ڈویژن کی سپاہ نے ایک روز قبل حملے کے آغاز میں ہی قبضہ کر لیا تھا۔ لاہور ڈویژن کی خندقوں میں دفاعی حکمت عملی کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 روز تک لاہوری بغیر سوئے سخت سردی میں پانی سے بھری خندقوں میں کھڑے رہے۔ نتیجتاً ہزاروں کی تعداد میں جرمن سپاہ نے سینکڑوں لاہوریوں کی اس دفاعی دیوار کو سنگینیوں سے توڑ دیا اور گیونچی کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس پسپائی پر برطانوی محفوظ پیدل فوج کے 2 تازہ دم دستوں کو حرکت میں لایا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 20 دسمبر کو گاؤں دوبارہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ اگلے روز ایک تازہ کمک سپاہ نے لاہوریوں کی لاہور ڈویژن کو ایوزی کے ذریعے ڈیوٹی سے برخاست کر کے پیچھے بھیج دیا
اور لائن پہلے والی پوزیشن میں آ گئی۔ 16 اگست 1914 کو وار کونسل نے ہندوستان کی انگریز حکومت کو 2 پیدل فوجی ڈویژنوں اور 1 کیولری بریگیڈ کو مصر روانہ کرنے کا حکم دیا۔ لاہور اور میرٹھ ڈویژنوں کا انتخاب کیا گیا۔ بعد ازاں سکندر آباد کیولری بریگیڈ کی روانگی پر سب کو ملا کر انڈین آرمی کور بنا دی گئی۔ لاہور ڈویژن کے اولین عناصر پہلے ہی محاذ جنگ کی راہ پر گامزن تھے۔ ان کا نیا پڑاؤ مارسے تھا، جہاں وہ ستمبر کے اواخر میں پہنچ گئے۔ فرانس جاتے ہوئے لاہور ڈویژن اپنا ایک بریگیڈ نہر سویز کے پاس چھوڑ گئی، اور جب جالندھر بریگیڈ کے چند دستے ستمبر کے آخر میں ہندوستان سے عازم سفر ہوئے تو صرف فیروز پور بریگیڈ اپنی نفری میں مکمل تھا، جو پیچھے رہ گیا تھا۔ مارسے سے لاہوری شمال کی طرف اورلے عین چلے گئے۔ جالندھر بریگیڈ کی 47ویں سکھ رجمنٹ محاذ کی طرف جاتے ہوئے 20 اکتوبر 1914 کو سینٹ عمر کے قریب پہنچ گئی۔ 22 اکتوبر 1914 کو فیروز پور بریگیڈ بھی نوزائیدہ ایپریس سیلیاں پہنچ گئی۔ انہیں شمال میں ہولیک اور جنوب میں میسینیز کے درمیان میں واقع خندقوں میں بھیج دیا گیا۔ لاہور ڈویژن کی پہلی بٹالین جو محاذ جنگ پر تھی 57ویں وائلڈز رائفلز تھی۔ آج بھی والٹن روڈ پر جاتے ہوئے کیولری گراؤنڈ کے چوراہے کے نزدیک اس رجمنٹ کا نام ایک معدوم ہوتی ہوئی دیوار پر لکھا دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ویجز شیٹ اوسٹارن کے مقام پر تعینات تھی۔ بعد ازاں پوری لاہور ڈویژن اس میں جت گئی۔ 57ویں وائلڈز رائفلز اور 129ویں بلوچ رجمنٹوں کو اکتوبر 1914 کے آخری دنوں میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ لیپر کی پہلی جنگ میں وائلڈز رائفلز کی 750 میں سے 300 کی نفری ہلاک ہو گئی۔ بلوچیوں کے 240 سپاہی ہلاک ہوئے، زخمی ہوئے یا پھر قیدی بنا لیے گئے۔ لیپر کی دوسری جنگ میں لاہور شہر کی 47ویں سکھ رجمنٹ 27 اپریل 1915 کو اکیلے ہی لڑتی رہی، اور اس کے کل 444 میں سے 348 نفوذ کام آئے۔ ان لاہوری سکھوں کا آج بھی مال روڈ طفیل روڈ کے چوراہے پر نصب یادگاری تختی پر قابل تکریم ذکر موجود ہے۔ بیلجیم کی کیتھولک یونیورسٹی کے ڈاکٹر جان میئر اپنی کتاب جنگ عظیم اول اور لیپر اور اس کے گرد و نواح کی یادیں میں رقم تراز ہے۔ 1915 میں 24 اپریل اور 1 مئی کے مابین ایک ہفتے کے عرصے میں لاہور ڈویژن کی بھرتی شدہ 30% سپاہ ختم ہو گئی تھی۔ زخمی ایشر سنگھ نے اپنے ایک دوست کو 1 مئی 1915 کے خط میں لکھا کہ لاہور ڈویژن کا صفایا ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں اطراف میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر امن کا بول بالا ہوگا۔ مغربی محاذ پر فرانس اور بیلجیم میں 14 مہینوں کی جنگ میں انڈین کور کے 34,252 نفوذ ہلاک ہوئے۔ لاہوریوں کے بارے میں ڈاکٹر میئر لکھتا ہے، جرمنوں نے اپنے ہیڈ کوارٹرز ایک مشہور پیغام میں لکھا، یہ لاہور ڈویژن کے جنونی لوگ پسپائی اختیار نہیں کرتے۔ جب وہ گھیرے میں آ جاتے ہیں تو وہ فی الحقیقت ہماری سنگینیوں کو مبینہ دعوت دیتے ہیں۔ بہت سال پہلے 1972 میں جب میں طالب علم تھا تو بیلجیم کے لیپر شہر میں مینن گیٹ میموریل پر موجود تھا، تو میں خندقوں اور یادگاری تختی کو دیکھ کر سکتے میں رہ گیا تھا۔ یورپ کے ان ہلاکت خیز جنگی میدانوں میں میرے شہر اور وطن کے جزوی جوان مارے گئے۔ یورپ کے ان ہلاکت خیز جنگی میدانوں میں میرے شہر اور وطن کے جرری جوان مارے گئے اور مدفون تھے، اور آج انہیں کوئی یاد تک نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ بخش ہے جس کے پاس گیونچی سے ارسال کردہ خط موجود ہے، لیکن پاکستان آرمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کی یاد میں ہر سال 22 دسمبر کو بیلجیم میں مینن گیٹ کے لیے لاہور کے خوبصورت
اور سرخ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ ضرور بھیجا کرے۔ ہمیں اپنے گمنام سپاہیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ لاہور اور کوما گاٹا مارو۔ میرے والد ہمیشہ حیرت انگیز واقعات سے لبریز رہتے تھے۔ ایک روز جب اور یہ 1960 کی دہائی کا زمانہ تھا، ہم دونوں موچی دروازے کے اندر ایک پتلی سی گلی میں سے پیدل گزر رہے تھے تو وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکے اور کہا، یہ جگہ ہے جہاں وہ شخص رہتا تھا جس نے کوما گاٹا مارو کو کرائے پر حاصل کیا تھا۔ ایک روز ہمیں اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنے سچے ہیرو تسلیم کرنا پڑے گا۔ کوما گاٹا مارو میرے شعور میں کئی برس تک موہوم سا خیال رہا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ جنگ عظیم اول کے شروع ہونے سے پہلے پنجابیوں کے ایک گروہ نے، جو مغربی دنیا میں کیلیفورنیا میں سونے کی کان کی تلاش میں اور برطانوی حکومت کے خلاف جنگ آزادی میں شرکت کے لیے مغرب میں جا بسے تھے، مجتمع ہو کر اپنے مادر وطن کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ ان لوگوں میں سے اکثریت کا تعلق جالندھر، لدھیانہ اور لاہور سے تھا۔ آج بھی کیلیفورنیا کے کسانوں کی خاصی بڑی تعداد لاہور اور اس کے نواحی علاقوں کے پنجابیوں پر مشتمل ہے، اور یہ لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کامیاب کسان ہیں۔ اب امریکہ میں ان کی 5ویں نسل رہ رہی ہے۔ امریکہ کے سچی روایت والے باغی تارکین وطن، جنہوں نے بالآخر برطانوی طوق کو گلے سے اتار پھینکا تھا اور آزادی حاصل کر لی تھی، اور جو ہندوستان یا برصغیر کے تارک الوطن تھے، نے فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا تھا کہ وہ امریکہ سے روانہ ہو کر مادر وطن پہنچے اور اپنی سرزمین کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرائیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ اس وجہ سے ہندوستان سے نقل مکانی کر کے امریکہ آ گئے تھے کیونکہ انگریزوں نے غریب کسانوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بے دخل کر دیا تھا۔ سونے کے ڈلوں کی فرضی کہانیاں لاہور کے روزنامہ سول اینڈ ملٹری گزٹ میں چھپتی رہتی تھیں۔ اس لیے بہت سے تعلیم یافتہ لاہوریوں نے امریکہ نقل مکانی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پچھلی صدی کے آخر تک 10,000 سے زائد پنجابی امریکہ پہنچ چکے تھے۔ اگر ایک لاہوری مچھلی اور آلو کے قتلے فاک لینڈز میں فروخت کر سکتا ہے تو ان سے مغربی امریکہ پہنچنے کی توقع کیوں نہیں کی جا سکتی؟ ریاست کیلیفورنیا، خصوصاً سین فرانسسکو، ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں وہ مقام تھا جہاں نسلی طبقے ہر قسم کے اوٹ پٹانگ اور ناقابل فراموش کام کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر چائنا ٹاؤن میں رہا کرتے تھے۔ پنجابی مہاجرین نے، جنہیں اچھے خاصے نسلی امتیازات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس ملک کی جہاں وہ رہ رہے تھے تاریخ سے متاثر ہو کر جو وہ تھے، ایک انقلابی فوج تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک منصوبے کے تحت جو یقیناً دوراز کار تھا، انہوں نے ہندوستان میں بحری راستے سے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ اندازہ کیجئے سال 1913 کا ہو اور سلطنت برطانیہ اپنے اقتدار کے عروج پر ہو، اور نیک نیت محب وطن لوگوں کا چھوٹا سا گروہ جنوبی ایشیا پر حملہ آور ہو کر اسے انگریزوں سے آزاد کرانے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ جن پنجابیوں نے اس تحریک کا بندوبست کیا تھا، انہوں نے اسے غدر کا نام دیا تھا، جس کے معنی ہے کھلی بغاوت یا احتجاج۔ 1915 میں ان کا منصوبہ مکمل تیار ہو گیا۔ کیلیفورنیا کی بہت سی بندرگاہوں سے 5 بحری جہاز جو ہتھیاروں اور پروپیگنڈا سے لیس تھے، بحری سفر پر روانہ ہو گئے۔ برطانوی جاسوس اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ان لوگوں کو دراصل جرمنی نے جنگ کرنے کی کوشش کرنے پر مالی امداد دی تھی۔ یہ باغی لوگ ہر قسم کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے اور اپنے آپ کو فوجی خطوط پر منظم کر رہے تھے۔ دلیل یہ تھی کہ اگر امریکی مہاجرین ایسا کر سکتے تھے تو سخت کوشش پنجابی بھی کر سکتے تھے۔ 1913 میں غدر پارٹی کا قیام عمل میں آ گیا تھا، جس کی صرف ایک ہی مجوزہ تجویز تھی کہ صرف مسلح جدوجہد سے ہی برطانیہ کا تخت الٹا جا سکتا ہے۔ 1913 میں پہلا اجتماع اسٹوریا کے مقام پر ہوا،
جہاں لاہور کا سوہن سنگھ بھکنا کو غدر پارٹی کا سربراہ چن لیا گیا۔ لاہوریوں کے پاس کسرت کرنے کے بعد اس کے مخفی معنوں پر غور کرنے کا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا لفظ غدر اس سرزمین اور عوام کی روایتوں کے مطابق تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ قریبی ہمسایہ ملک کینیڈا میں 1914 کے موسم گرما میں مشہور کوماگاٹا مارو رزمیہ داستان کا راز کھل گیا۔ ہندوستان کے ایک متمول تاجر کلدیپ سنگھ نے کوماگاٹا مارو کو کرائے پر لے لیا تھا اور وہ مال بردار بحری جہاز ہانگ کانگ سے وینکوور روانہ ہو گیا تھا۔ اس پر 376 پنجابی سوار تھے، جن میں سے 340 سکھ تھے جو آدھے سے زیادہ لاہور کے رہنے والے تھے۔ وہ کینیڈا کی جانب رواں تھے، جہاں امید تھی کہ وہ مستقل آباد ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ جہاں کوماگاٹا مارو وینکوور پہنچا تو بہت سے مسافروں کو جہاز پر ہی روک دیا گیا۔ انہوں نے 2 ماہ انتظار کیا اور ہندوستانی برادری اور محکمہ تارکین وطن کے اہلکاروں کے مابین ملک میں داخلے پر جھگڑا جاری رہا۔ کینیڈا کی حکومت کو برطانوی حکومت نے خبردار کر دیا تھا، جو اجتماع امریکہ میں اور کینیڈا میں غدر پارٹی کی تشکیل کے بعد مہاجرین کے اجتماعات کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ ان کوششوں کے باوجود جب عدالت عالیہ نے ان کی تمام درخواستیں مسترد کر دیں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ چنانچہ کوماگاٹا مارو واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اسے زبردستی کلکتہ بھیج دیا گیا۔ وہاں پہنچنے پر مشکوک برطانوی حکام نے منتظمین کی نیت بھانپ لی اور پہلے سے ہی خبردار کی ہوئی پولیس نے انہیں آ لیا۔ جو ہی مسافر بحری جہاز سے اترے، پولیس نے بلا وجہ فائر کھول دیا اور 20 مسافروں کو ہلاک کر دیا۔ بغاوت میں مدد دینے کے لیے ایک تخمینے کے مطابق 8,000 غداری ہندوستان لوٹے تھے۔ بہر صورت انگریزوں کو غداریوں کے منصوبے کا علم ہو گیا تھا اور 1914 میں ایک فرمان جاری کر دیا گیا جس کی روح سے صوبائی حکومتوں کو ہندوستان میں داخل ہونے والوں کی گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا۔ غداری لوگ جو بڑے بڑے بحری جہازوں جیسے کوماگاٹا مارو نام سنگھ اور SS کوریا میں آئے، سب دھر لیے گئے۔ بہت سے دیگر غداری لوگ کولمبو، بمبئی اور مدارس کی بندرگاہوں کے ذریعے آئے۔ بغاوت کی تاریخ 21 فروری 1913 مقرر کی گئی تھی، جسے آخری لمحات میں کم کر کے 19 فروری کر دیا گیا، کیونکہ انگریزوں کو ان کے منصوبوں کا پتہ چل گیا تھا۔ حکام نے بڑی تیزی سے عمل کر کے اور کوہاٹ، بنوں اور دینہ پور کے گریزنوں میں تعینات ہندوستانی سپاہیوں کو بے ہتھیار کر کے قید میں ڈال دیا۔ غدار پارٹی کے سینکڑوں قائدین کو گرفتار کر کے لاہور میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اولین لاہور سازش مقدمے میں 24 پنجابیوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ بہرحال عوام کے زبردست احتجاج کے بعد وائسرائے لارڈ ہیراڈنگ نے بذات خود مداخلت کر کے ان میں سے 17 لوگوں کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ جن 7 غداریوں کو پھانسی دی گئی ان میں جوشیلا انقلابی کرتار سنگھ سرابا بھی شامل تھا، جس کا تعلق لاہور کے موچی دروازے سے تھا۔ انہیں لاہور سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اس جگہ پر آج کل شاہ جمال کا بڑا چوراہا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ کم از کم 145 غداریوں کو تختہ دار پر کھینچا گیا اور لاہور کے 5 سازشی مقدمات میں 304 سے زائد غداریوں کو 14 برس سے زائد سزائیں سنائی گئیں اور وہ تمام کے تمام کالے پانی میں انتقال کر گئے، جیسا کہ اس زمانے میں جزائر انڈیمان کو کہا جاتا تھا۔